پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی میدان میں جامع تعاون کو وسعت دینے کے اپنے ملک کے عزم پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف شعبوں میں موجودہ دو طرفہ تعاون اور ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے نئے طریقوں کی نشاندہی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ مختلف شعبوں کے ساتھ ساتھ ترجیحی شعبوں میں بات چیت کو وسعت دینے کے پختہ عزم رکھتا ہے۔ آج کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر پیٹرولیم، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان نے ہندوستان کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ نیٹم کے مطابق ہندوستانی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود 24 جنوری 2026 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نیٹم جاری کر دیا ہے۔ نیٹم کے مطابق ہندوستان کے تمام رجسٹرڈ مسافر، ملٹری اور پرائیویٹ جیٹس کو پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا یہ نواں نیٹم جاری ہوا ہے۔ پاکستان نے 24 اپریل 2025 سے ہندوستانی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ ہندوستان نے ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کو دھمکیوں اور بنگلہ دیشی لیڈروں کے ہند مخالف بیانات پر اس ملک کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے مشن کی سلامتی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان نے بدھ کے روز بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن کو موصول ہونے والی دھمکیوں اور بعض بنگلہ دیشی لیڈروں کی جانب سے دیے گئے اشتعال انگیز ہندوستان مخالف بیانات پر سخت سفارتی احتجاج درج کرایا ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جب بنگلہ دیش میں سیکیورٹی صورتحال کے بگڑنے پر ہندوستان پہلے ہی اپنے ہائی کمیشن سے غیر ضروری عملے اور اہل خانہ کو واپس بلا چکا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ایم ریاض حمید اللہ کو طلب کر کے بنگلہ دیش میں سیکیورٹی کے بگڑتے حالات پر ہندوستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ بیان میں خاص طور پر ان انتہا پسند عناصر کی سرگرمیوں کی جانب توجہ دلائی گئی جنہوں نے ڈھاکہ میں ہندوستانی مشن کے گرد سیکیورٹی صورتحال پیدا کرنے کے اعلانات کیے ہیں۔ ہندوستان نے واضح کیا ہے کہ سفارتی مشنز کی حفاظت میزبان حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دہلی میں فضائی آلودگی کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر حکومت نے 50% ورک فرام ہوم کے نظام کو سختی سے نافذ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق دہلی میں بڑھتی آلودگی کے سبب ریکھا گپتا حکومت نے 50% ورک فرام ہوم پر سختی سے عمل کے احکامات دیے ہیں۔ اس سلسلے میں دہلی حکومت کے وزیر کپل مشرا نے واضح ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں نصف افرادی قوت گھر سے کام کرے گی اور اس حکم پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مشرا نے کہا کہ دہلی کے تمام محکموں اور اداروں میں 50% ورک فرام ہوم پہلے ہی نافذ ہے مگر اب اس پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی دفتر یا ادارے میں اس ضابطے کی خلاف ورزی پائی گئی تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وزیر کے مطابق یہ اقدام شہریوں کی صحت کے تحفظ اور آلودگی کے اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کے مطابق صرف ضروری خدمات جیسے ہیلتھ کیئر، اسپتال، فائر ڈپارٹمنٹ، جیل اور عوامی ٹرانسپورٹ کو مکمل ورک فورس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ دیگر تمام اداروں پر 50% حاضری کا اصول لاگو رہے گا۔ روس کے وزیر خارجہ نے گزشتہ 1.5 برس کے دوران ایران کے خلاف یورپ کے ماندانہ اور غیر قانونی اقدامات کو سفارتکاری کے نام پر شرمناک دھبا اور فریب کاری قرار دیا ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں استقامتی دھڑے کے نمائندے نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ غیر مسلح نہیں ہوں گے کہا کہ اس مسئلے پر جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد اور قومی دفاعی حکمت عملی کے دائرہ کار میں ہی بات ہوگی۔
حزب اللہ کے ممبر پارلیمنٹ ایہاد حمادہ نے کہا کہ لبنان میں حزب اللہ کی پوزیشن واضح ہے اور اس کا اعلان اس کے سیکرٹری جنرل کی تقاریر میں کر دیا گیا ہے۔ حمادہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے کسی کے ساتھ بھی خاص طور پر عرب ممالک کے ساتھ اشتراک عمل اور مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ میں مزاحمتی دھڑے کے نمائندے نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی اقدام کی سنجیدہ تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ حمادہ نے بیان میں کہا کہ اگر صہیونی دشمن یہ سمجھتا ہے کہ لبنان پر حملہ کرنا اور بیروت تک پہنچنا آسان ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ حزب اللہ کے نمائندے نے مزاحمت کے غیر مسلح ہونے کے بارے میں کہا کہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ مسئلہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد اور قومی دفاعی حکمت عملی کے دائرہ کار میں رہ کر ہی زیر غور آئے گا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک تقریب کے دوران خاتون ڈاکٹر کو ایک ہاتھ سے ڈگری سونپنے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا حجاب ہٹانے کے واقعے کے خلاف ملک بھر میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام نے بھی اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دن کے روزگار کے قانون سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹائے جانے کے خلاف آج اپوزیشن نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے کئی سینئر رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے معاملے پر راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں مجموعی طور پر 35 نامزد اور 400 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 14 ملزمان کو موقع سے گرفتار کر کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ دھرنے کے دوران پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، تشدد کیا گیا اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر ملوث افراد کی شناخت کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ماسکو میں باہمی تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے آج ایرانی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا اور اس کے فوراً بعد مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کے آغاز پر لاروف کے بیانات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا صلاح و مشورہ ہمیشہ اور ہر سطح پر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات ہمہ گیر اور چند جانبہ ہیں اور اس میں سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، دفاعی اور سیکورٹی تمام پہلو شامل ہیں۔ سید عباس عراقچی نے اپنے روسی ہم منصب کو مخاطب کرتے ہوئے گزشتہ جمعے کو ترکمانستان میں ایران اور روس کے صدور کی ملاقات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ آج ہمیں ایک بار پھر باہمی تعلقات کی تفصیلات اور علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا ہے۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے فوج نے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے متعدد مواقع پر لبنانی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ کوارڈ کاپٹر قسم کے ایک اسرائیلی ڈرون نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور حولہ اور ماربکہ قصبوں کے درمیان ایک علاقے پر بمباری کی۔ بعض ذرائع ابلاغ نے رامیہ قصبے کے ارد گرد صہیونی حکومت کے ٹینکوں کی نقل و حرکت اور قصبے پر فائرنگ کی بھی اطلاع دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الراہب اڈے پر تعینات قابض فوجی جنوبی لبنان کے قصبے عیت الشعب پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں موسم سرما کے طوفانوں کے باعث پناہ گاہیں اور لوگوں کا ذاتی ساز و سامان تباہ ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے امدادی سرگرمیوں کو آسان طریقے سے یقینی بنانے کے لیے ان کی فوری مرمت کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر غزہ میں جنگ بندی کے باوجود تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 11 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کرکٹ کپ میں دونوں سیمی فائنل کل دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش جبکہ بھارت سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔
पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की सी गहरी धुंध और स्मोक छा सकती है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और कोयटा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 12, कराची 15, पेशावर 10, गिलगित 3, मरी 5 और मुजफ्फराबाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद, जम्मू में सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद, जबकि लेह में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और शुपियां में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 11, लेह -2, पुलवामा और बारामूला में 3 डिग्री सेंटीग्रेड।